کبھی تلقین بھی نہیں کہ مودی صاحب داڑھی تو رکھ لیجیے، مودی صاحب نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، مودی صاحب یہ تو پیسہ لائے ہو کہاں سے لائے ہو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ پوچھتا ہے آج کبھی آپ نے 1,00,000 روپے کا نذرانہ دیا، تو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، مجھے 1,00,000 روپے دے رہا، کہاں سے دے رہا ہے تو؟ کڑوا سچ ہے، مجھے معلوم ہے کچھ عجیب بھی تبصرے ہوں گے تھوڑے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں کوئی پیر تھوڑی ہوں کہ میرے مرید ٹوٹ جائیں گے، نہ میں کسی مسجد کا امام ہوں کہ مقتدی کم ہو جائیں گے، نہ مدرسہ چلاتا ہوں کہ چندہ کم ہو جائے گا، یہاں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بھائی، مست کلندر ہے کوئی سنے تو ٹھیک، نہ سنے تو ٹھیک۔ فاروق اعظم کی نسبت ہے، نام ہے، کڑوی ہی بات نکلے گی اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے سے مکہ کا واقعہ، مکہ میں آپ قیام پذیر ہیں، بازار جاتے ہیں، مزدوری کے لیے مزدوری ملتی نہیں ہے، بیٹھتے ہیں آپ مزدوروں کے ٹھیے پر، مزدوری نہیں ملتی، لوٹاتے، ایک دن گزر گیا پانی پی کے گزارا ہے، دوسرا دن گزر گیا پانی پی کے گزارا ہے، تیسرا دن ابو جہل ٹوہ میں رہتا تھا، اس کو پتا چل گیا کہیں سے کہ بھائی علی کے گھر 3 دن سے چولہا ہی نہیں جلائے، تو اپنے وہ حوالی موالیوں کو لے کے بیٹھا ہے مکہ میں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، سارے بیٹھے حوالی موالی، کہتا ہے معلوم ہے کچھ خبر ہے تمہیں؟ کیا خبر؟ علی 3 دن سے فاقے سے، یہی موقع ہے کہ آج علی کو ایسا پریشان کریں گے، ہم ایسی بات کہیں گے کہ علی کو دل پہ چوٹ جائے، مزہ آئے گا، علی بس مل جائے۔ تو عتبہ نے کہا کہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا بس میں جو بھی کروں تم میری ہاں میں ملانا اور ہنسنا میرے ساتھ۔ بولے علی مل گیا، مجھے گفتگو ہو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد اتفاقاً مولا علی وہاں سے گزر گئے، تو اس نے کہا دیکھو علی آ رہا ہے، تو کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں تانا ماروں گا یہاں سے کہ علی تجھے محمد کے دین نے کیا دیا، مفلسی اور فاقہ کشی، تو محمد جو دین لایا وہ باطل ہے، اگر محمد کا دین حق پر ہوتا تو آج فاقہ نہ کر رہا ہوتا۔ لوگ غریبی پر بھی معیار ٹھہراتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی، آزمائش ہوتی ہے۔ ایک اتفاق اور یہ ہو گیا کہ ایک سائل ابو جہل کے پاس آ گیا اسی وقت، اور اس نے کہا ابو جہل کچھ دے، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے۔ بس لفظ اللہ سنا، تن بدن میں آگ لگ گئی ابو جہل کی۔ کہا ہبل کے نام پہ اگر تو مانگے تو میں تجھے بہت کچھ دوں گا۔ کہا ہبل پہ اللہ کی لعنت، میں ہبل کو نہیں مانتا، میں محمد کا دین قبول کر چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہوں، دینا ہے تو اللہ کے نام پر دے ورنہ رہنے دے۔ کہا جا پھر وہ تیرا بھائی آ رہا ہے اسلامی بھائی، علی اس سے مانگ۔ نے کہا علی سے مانگوں گا، اب علی کی طرف جا رہا تھا، دیکھو اب تو اور سونے پہ سہاگا ہو گیا، اب علی تو خود فاقے سے ہیں، ساحل کو دیں گا نہیں، تو اب طنز کرنے میں اور مزہ آئے گا۔ اب ساحل گیا، یہ دیکھ رہے ہیں ساحل حضرت علی کی خدمت میں جاتا ہے، کہتا ہے علی کچھ دیجیے، میں بھوکا ہوں، کچھ عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا بھائی صبر کرو، میں خود 3 دن سے میں خود فاقے سے۔ ابو جہل نے تانا کسا، علی محمد کے دین نے تجھے کیا دیا سوائے اس کے کہ مفلسی فاقہ کشی کے؟ جب طنز دیا وہ دل پہ لگ گئی، کیونکہ در حقیقت اس نے مولا علی کی غربت کا مذاق نہیں اڑایا تھا، رسول اللہ کے دین پر طنز کیا تھا، سرکار کے منصب نبوت پر طنز کیا تھا۔ بس جلال آیا، اس فقیر ساحل سے کہا ہاتھ کھول، اس نے ہاتھ کھولا اور حضرت علی نے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا، کہا مٹھی بند کر لے۔ تو ابو جہل دوسرا تانا دیتا ہے، کہا علی ہم پہ بس نہیں چلتا، اس غریب بھکاری فقیر پر، اس ساحل پر اپنا غصہ اتارتے ہو، آپ نے توجہ نہیں دی اور ساحل سے کہا ساحل ہاتھ کھول اور اپنا ہاتھ دکھا ان کی طرف۔ جب ساحل نے ہاتھ کھولا تھوک نہیں تھا، سونے کا سکہ بن چکا تھا۔ فرمایا ابو جہل تو کیا سمجھتا ہے ہم مجبور ہے؟ خدا کی قسم نبی کے دین نے مجھے وہ منصب اور وہ وقار دیا، میں تھوک دوں تو سونا بنا دیا۔ اللہ کی رضا پہ ہم راضی رہتے ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں۔ تو یہ منصب ہونے کے بعد انہوں نے ان رزقوں کو اپنے لیے درست نہیں سمجھا، فاقے کیے، یہ نہیں کہ تھوکے سونا بنائے، سونا بیچے اور پھر خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارے، نہیں صاحب، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ عیش و عشرت کے لیے اس کا لوٹو، اس کا لوٹو، اس کا کھاؤ، اس کا کھاؤ، 2 نمبر حرام صاحب چل رہا ہے بھائی۔ اور یہ عوامی کا حال نہیں ہے، پیران الزام کی بھی اللہ ہی مالک ہے بھائی۔ سیٹ لوگ نذرانے دے رہے ہیں، یہ بھی خیال نہیں کہ سیٹ دے رہا ہے تو کون سا پیسہ دے رہا ہے، حلال دے رہا ہے کہ حرام دے رہا ہے، کچھ نہیں، آنے دو، پیسہ چاہے ہو جیسا۔ مولانا اعجاز کامٹوی کا شعر یاد آ رہا ہے بھائی، جو بھی بول رہا ہے اعجاز کامٹوی کو بولنا علیہ رحمہ، میں بری ہوں، یہ بہت پہلے بول گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زن زر دولت سبھی کچھ نذرانے میں ہے۔ زن یعنی عورت، زر یعنی مال، دولت، دولت تو سمجھتے ہی آپ، زن زر دولت سبھی کچھ نذرانے میں ہے، ساری دنیا کا مزہ پیر بن جانے میں ہے۔ مولانا اعجاز کامٹوی نے بولا، میں پھر کہہ دوں میرا شعر، کیا آج ایسے حالات نہیں دکھ رہے آپ کو؟ پیر صاحب آ رہے ہیں صرف دولت سمیٹ رہے سے، کوئی غرض نہیں کہ مرید کی داڑھی بھی ہے کہ نہیں ہے، کبھی تلقین بھی نہیں کہ مودی صاحب داڑھی تو رکھ لیجیے، مودی صاحب نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، مودی صاحب یہ تو پیسہ لائے ہو کہاں سے لائے ہو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور پہلے کے بزرگوں کا عالم کیا تھا؟ اورنگزیب عالمگیر کے پیر و مرشد تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ سے آگے ایک علاقہ ہے، کیا نام ہے اس کا، جہاں سے یہ سونیا گاندھی الیکشن لڑتی ہے، میں گیا ان کے روزے پہ، بڑا سعادت مندی کہ میں نے 2 مرتبہ ان کے عرس پر میں نے تقریر کیا تھا امیٹھی میں، ان کے روزے پہ 2 عرس میں تقریر کا اتفاق ہوا، مجھے زیارت ہی ہوئی، اللہ کا بڑا فضل و کرم۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب کے پیر و مرشد، استاد بھی ہے، پیر و مرشد بھی ہے۔ جب بھی آتے تھے دلی میں کبھی اورنگزیب کے محل میں قیام نہیں کرتے تھے، کسی غریب مسکین کی جھوپڑی میں جاتے تھے۔ آج تو پیر دیکھتا ہے اے سی کس کے گھر میں ہے، چاہے اس کا مال حرام ہو، ڈیفالٹر ہو، لفنڈری کرتا ہو، نہیں صاحب اے سی کا روم ہونا، گدے بڑے ڈیڈ لاک کے گدے ہو، عیش عشرت چاہیے۔ غریب کی کٹیا تو یاد ہی نہیں آتی، غریب تو گیٹ پہ کھڑا ہے بیچارہ لائن میں۔ لیکن یہ بزرگ کیسے تھے؟ یہ بزرگ تھے، آج تو صرف نوٹنکیاں ہو رہی ہے۔ ملا جیون کبھی اورنگزیب کے محل میں نہیں ٹھہرے، نہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی دعوت دی کہ حضور آپ ہمارے محل میں آئے۔ اورنگزیب خود ملنے جاتا تھا جہاں آپ کا قیام ہوتا تھا، کبھی نذرانہ نہیں دیا اورنگزیب نے۔ لوگ بڑے سوچا کرتے تھے، گفتگو ہوتی تھی بھائی بادشاہ ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، دعا کروا کے چلا جاتا ہے، کبھی نظر پیش نہیں کرتا اپنے پیر کو۔ بات پہنچتے پہنچتے اورنگزیب کے کان تک پہنچ گئی، تو اورنگزیب نے کہا کہ اب پیر و مرشد آئیں گے تو میں نظر پیش کروں گا۔
کچھ عرصے کے بعد پیر و مرشید آیا، اورنگزیب علیہ رحمہ کو اطلاع ملی، سرکار اورنگزیب جاتے ہیں، پیر و مرشید کی خدمت میں پہنچے، دستبوسی کی اور 1 روپے کا سکہ بطور نذرانہ پیش کیا۔ وقت کا بادشاہ چاہے تو خزانے قدموں میں رکھ دے، جاگیریں قدموں میں رکھ دے، کئی زمینوں کا مالک بنا دے، وہ بھی جانتا تھا پیر کس لیول کا ہے، پیر صاحب بھی جانتے تھے مرید کس لیول کا ہے۔ کتنا روپیہ دیا نذرانے میں؟ 1۔ تو پیر صاحب نے 1 روپیہ قبول نہیں کیا، ملا جیون رحمۃ اللہ نے سکہ لیا، کہ اورنگزیب یہ اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک یہ نہ ثابت کر دو کہ یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ اس سکے کی حیثیت بتاؤ۔ پوچھتا ہے آج کا پیر، آپ نے 1 لاکھ روپے کا نذرانے دیا، تو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، مجھے 1 لاکھ روپے دے رہا، کہاں سے دے رہا ہے تو اتنا فراق دل کب سے ہو گیا؟ تیرے پڑوس میں کسی نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی تو نے بیماروں کی مدد کی؟ کبھی کسی بیوہ کو دیا؟ کسی غریب کے گھر میں تو نے اناج پہنچایا؟ تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے مجھے بلا رہا ہے، ناشتہ کروا رہا ہے، 1 لاکھ کا نذرانہ دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے تو آخر؟ اتنا فضول پیسہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ پیر کو غرض نہیں ہے، وہ تو میرا خزانہ بڑھ رہا ہے، پھر بھی صوفی ہے، خزانوں کا لیول بڑھ رہا ہے، گاڑیوں کے لیول بڑھ رہے ہیں، مگر صوفی ہے صاحب وہ۔ یہ حالت چل رہی ہے۔ کڑوا سچ ہے، مجھے معلوم ہے کل کچھ عجیب بھی تبصرے ہوں گے تھوڑے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں کوئی پیر تھوڑی ہوں کہ میرے مرید ٹوٹ جائیں گے، نہ میں کسی مسجد کا امام ہوں کہ سب مقتدی کم ہو جائیں گے، نہ مدرسہ چلاتا ہوں کہ چندہ کم ہو جائے گا، یہاں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بھائی، مست کلندر ہے۔ کوئی سنے تو ٹھیک، نہ سنے تو ٹھیک، فاروق اعظم کی نسبت ہے، نام ہے، کڑوی ہی بات نکلیں گی اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ چل رہا ہے۔ ملا جیون پوچھتے ہیں، بتا اورنگزیب یہ 1 روپے کا سکہ کہاں سے لایا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار میں اور وہ بھی آپ کو حرام کا سکہ دو؟ اور اورنگزیب کون تھے بتا دوں؟ مجدد تھے اپنے وقت کے۔ مجدد سے سوال ہو رہا ہے کہ تو نے حرام سے لایا کہ حلال سے لایا؟ مجدد ہے، ولی سے پوچھا جا رہا ہے۔ اورنگزیب کہتے حضور اس کا جواب میرے وزیر خزانہ کے پاس ہے، وزیر خزانہ کو طلب کیا جائے۔ پیغام پہنچا وزیر خزانہ کے پاس، کہا جتنے بہی کھاتے ہیں حساب کتاب کے رجسٹر سب ساتھ ملے گا۔ یہ بھی حیران ہو گیا، بھائی ملا جیون کا حکومت کے کاغذات سے کیا تعلق؟ چلو بادشاہ کا حکم ہے، سارے کاغذات گاڑی میں بھر کے لے آئے، صاحب نکالو اس مہینے کیا کیا خرچہ ہوا۔ اب وہ بہی کھاتے میں اندراج ہے صاحب، یہ پیسے فلاں تاریخ کو اس کو دیے گئے، اتنے آئے، اتنا خزانے میں آئے، اتنے خزانے میں گئے، یہ تاریخ، یہ تاریخ، 1 تاریخ کو لکھا ہے، وزیر لکھتا ہے کہ میں نے اپنی تنخواہ میں سے پیشگی کچھ روپئے لے لیے، میری جو تنخواہ ہے اتنے 1000 درہم تھی، اس میں سے اتنی تنخواہ میں نے اپنی ایڈوانس لے لیا۔ اور انہوں نے کہا بس رک جاؤ، نہیں رکو، اب وزیر یہ بتاؤ کہ یہ تم نے پیشگی تنخواہ کیوں لی؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ تم کو خزانے سے اپنی ایڈوانس میں پیشگی تنخواہ لینی پڑی؟ بولے سرکار اس رات پانی بہت آ رہا تھا، میرے گھر کی پچھلی دیوار گر گئی اور وہ کمرہ میرے بچوں کے سونے کا کمرہ تھا، پانی گھر میں آیا، بچے سو نہیں سک رہے تھے، پانی گھر میں بھر گیا، ضرورت تھی کہ فوراً رات ہی میں دیوار تعمیر کی جائے تاکہ پانی آنا رک جائے، بچے آرام سے سو سکیں۔ میں رات میں مزدور کی تلاش میں نکلا، امید کم تھی لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ ایک مزدور مل گیا، اور اس نے کہا کہ میں دیوار درست کر دوں گا، مزدوری میں 1 روپیہ لوں گا۔ میں نے قبول کیا، اتفاق سے اس وقت پیسہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں خزانے میں آیا، اپنی کچھ تنخواہ سے پیشگی لیا، 1 روپیہ اس مزدور کو دیا، اس نے راتوں رات وہ دیوار کھڑی کی، اندھیرے میں بارش میں بھیگتا رہا، دیوار کھڑی کرتا رہا، حضور وہ اس کی وجہ سے مجھے لینا پڑا۔ اور ان سے ملا جیون سے کہتے حضور وہ مزدور جو اس کی دیوار بنا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، میں فقیر تھا۔ اور یہ سب اتنے پائے کے بزرگ ہونے کے بعد بھی خوف الہی میں لرزتے تھے یہ لوگ۔ آج کل تو جنت ٹکٹوں کی طرح بٹ رہی ہے، جنت تو اپنے باپ کی سمجھ لیے لوگوں نے، جس کو چاہو بانٹ دو، ہم سے قریب ہو جاؤ جنت میں قریب ہو جائیں گے، اچھوں کی ہوا گل ہوں گی، چچا جان کیوں الو بنا رہے ہو قوم کو یار؟ وہ جگہ تو وہ ہے کہ حضرت خلیل، آپ نے شعر سنا حضرت کا؟ کبھی پوچھا کسی عالم سے کہ بھائی حضرت نے شعر کیوں لکھ دیا؟ کیوں لکھا بھائی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی؟ کیا پس منظر ہے؟ کبھی کسی عالم نے بتایا شفاعت کب ہوں گی؟ پیروں کی کیا حیثیت ہے جی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امت جائیں گی حضرت آدم کے پاس، آئے آدم شفاعت کیجئے، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، نفسی 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 نفسی، آج ہمیں اپنی پڑی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پیر صاحب بول رہے میرے سے قریب ہو جاؤ جنت میں قریب ہو جائیں گے۔ اچھا صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہو آپ؟ شیش علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اذهبوا الى غیری، نوح علیہ السلام کے پاس اذهبوا الى غیری، ادریس علیہ السلام کے پاس اذهبوا الى غیری، الیاس علیہ السلام، ہر نبی 1,24,000 پیغمبر، ایک پیغمبر نہیں، 2 پیغمبر نہیں، 1,24,000 کم و بیش، سب کہہ رہے آج ہمیں اپنی بڑی بھی ہے، اذهبوا الى غیری۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، کہیں گے اذهبوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ رسول اللہ کے پاس، آج یہ منصب صرف سرکار کے لیے۔ جب امت جائیں گے حضور شفاعت کیجیے، یہ روایت آپ کو کوئی مولانا نہیں سناتے، ایسا لگتا ہے بس یہ گئی امت، یہ ہو گئی شفاعت، ٹرین کے ٹکٹ سے آسان سمجھ لیا، جی نہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اشرف العلامات میں فرماتے ہیں، 2 روایتیں نقل کر رہے ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فتح رضویہ میں ذکر کیا، بڑی تشریح کی ہے کہ شفاعت کا پھر مطلب کیا ہوتا ہے۔ موضوع شفاعت نہیں ہے، اس کو میں اتنا لمبا نہیں کر رہا ہوں، کسی موقع پہ پھر اعلیٰ حضرت کی تشریحات پہ بات کروں گا، وہ موضوع کبھی رہا تو، یا پھر آپ علماء سے جائیں پوچھیں بھائی فتح رضویہ میں وہ کہا، شفاعت مصطفیٰ رسالہ بھی اس میں بھی ذکر کیا ہے۔ 2 روایت یہ ہے کہ آقا سجدے میں جائیں گے، شاہ عبد الحق فرماتے ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مدت کے برابر آپ کا وہ سجدہ ہوگا، اور جب تک کہاں ہوں گے گناہ گار؟ جہنم میں۔ سرکار سجدے میں ہوں گے، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور دوسری روایت 50,000 سال تک آپ سجدے میں ہوں گے، 50,000 سال تک تو آپ کو جہنم میں رہنا ہے، اور اتنا حوصلہ ہے تو ایک ہی دن آگ میں رہ کے دکھا دو آپ دنیا کی، ایک دن میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گے، رہ بھی نہیں پاؤں گے۔ پھر حکم ہوگا محبوب سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، کہو قبول کیا جائے گا۔
سرکار کہتے پھر میں شفاعت کے لیے اذن لوں گا اور پھر اعلان کروں گا. فرشتے اعلان کریں گے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اذن مل گیا. اسی کو سورہ آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے. تو سب سے پہلے کون آئے گا شفاعت کے لیے معلوم ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام. عرض کریں گے اے ابنی اے میرے بیٹے میں تیرا چاہتا ہوں سب سے پہلے میری شفاعت کر. سب سے پہلے میری. کون کہہ رہا ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. خلیل کو رسول کی حاجت ہے اور پیر صاحب بولتے ہیں ہم چلا لیں گے اپنی. آپ کا نمبر بہت بعد میں ہے. یہ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ پیر علماء شفاعت نہیں کریں گے, لیکن بھیا آپ تو ایسا بتا رہے ہیں داڑھی منڈے پیر مریدوں کو فلٹر مریدوں کو کہ بیٹا بس ہم کو 1 لاکھ کے نذرانے دیتے رہو ہم جنت پہنچا دیں گے. یہ جو بکواسات ہو رہی ہے نا اس کا میں مخالف ہوا اور اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ زن زر دولت سبھی کچھ نذرانے میں ہے. ساری دنیا کا مزہ پیر بن جانے میں.